كتاب الله ترقى جنانه وتنال عظيم الأجر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا. آج کا یہ دور پرفتن دور ہے. ہزاروں قسم کے فتنے رونما ہو رہے ہیں. پورے معاشرے میں ہزاروں قسم کی برائیاں پھیل رہی ہے. پورا معاشرہ بگڑا ہوا ہے. ہر طرف فتنے ہی فتنے نظر آ رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ یہ دور بالکل آخری دور ہے. جس طرح ایک تسبیح ٹوٹ جائے اس کے دانے کس طرح بکھرتے ہیں، اسی طرح اس دور میں بالکل فتنے بکھرتے چلے جا رہے ہیں. یہ دور فتنوں کا دور ہے. یہ دور آزمائشوں کا دور ہے. یہ دور ایک عجیب سا دور ہے جس میں ہزاروں قسم کے فتنے یکے بعد دیگرے رونما ہو رہے ہیں. قیامت کی اکثر نشانیاں جو کہ احادیث سے ثابت ہے ظاہر ہو چکی ہے. لہٰذا ان فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ، ان بگاڑ میں سے ایک بڑی بگاڑ، ان برائیوں میں سے ایک برائی یہ پیدا ہو گئی ہے کہ بہت سارے لوگ شادی کرنے سے پہلے منگنی کرنے کے بعد لڑکا لڑکی آپس میں بات چیت کرنا، میسج کرنا شروع کر دیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ معاشرے میں یہ دن بدن پھیلتا چلا جا رہا ہے. معاشرے میں اس کو عیب نہیں سمجھا جاتا، بلکہ لوگ تیزی کے ساتھ اس بات کو اختیار کر رہے ہیں اور ہر عام و خاص اس گناہ میں، اس برائی میں، اس وبا میں مبتلا ہے. لہٰذا بہت سارے احباب نے یہ سوال کیا ہے کہ شرعی نقطۂ نظر سے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا شادی سے پہلے منگنی کرنے کے بعد آپس میں لڑکا اور لڑکی کا بات چیت کرنا شرعی نقطۂ نظر سے درست ہے یا نہیں؟ تو بہت سارے احباب کے سوال کے جواب میں یہ عرض ہے کہ منگنی کرنا ایک نکاح کا وعدہ ہے. شرعی اعتبار سے وہ نکاح نہیں ہے بلکہ ایک نکاح کا وعدہ ہے جس میں تاریخ متعین کیا جاتا ہے. منگنی کرنے کے بعد منگیتر بھی دوسرے اجنبی لڑکیوں کی طرح نامحرم ہوتی ہے اور نامحرم لڑکی سے تعلقات رکھنا، ملنا جلنا، ہنسی مذاق یا بغیر ضرورت بات چیت کرنا شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے. اور میسج پر تعلقات رکھنے کا بھی یہی حکم ہے. نیز ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ منگنی ایک طویل زمانے تک چلتی رہتی ہے اور مرد و عورت منگنی کے بعد ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہتے ہیں اور اس میں کسی قسم کی قباحت محسوس نہیں کرتے، بلکہ ان کے خاندان والے بھی اس کو عار نہیں سمجھتے، حالانکہ شرعاً یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے. فتاویٰ کی تمام کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جس طرح دوسری لڑکیاں اجنبی ہوتی ہے، دوسرے لڑکے اجنبی ہوتے ہیں، ان سے بات چیت کرنا، ان سے تعلقات قائم کرنا شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے. اسی طرح اگرچہ منگنی ہو جائے، جب تک کہ نکاح نہ ہو جائے اس سے پہلے بات چیت کرنا، تعلقات قائم کرنا، آپس میں ملاقاتیں کرنا شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے.
بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ پورے معاشرے میں یہ بیماری عام ہو چکی ہے، پورے معاشرے میں یہ گناہ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ گھر کے لوگ اس کو عیب بھی نہیں سمجھتے، عار بھی نہیں سمجھتے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ منگنی کے بعد آپس میں نکاح ہو گیا اور یہ آپس میں میاں بیوی بن گئے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بیماری کو روکا جائے، اس بیماری کے حفاظت کے لیے کوئی طریقہ، کوئی تدبیر اختیار کیا جائے جس سے اس بیماری کا خاتمہ ہو سکے۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ عرض کرنا پڑ رہا ہے کہ عام تو دور کی بات ہے، خاص لوگ بھی اس گناہ میں مبتلا ہے اور بہت ہی لذت کے ساتھ، شوق کے ساتھ یہ سمجھ کر کہ میری بیوی ہے بات چیت کرتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اس کا طریقہ علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ جب رشتہ لگ جائے اور رشتہ پکا ہو جائے تو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو رشتہ لگنے کے بعد 5-6 مہینہ انتظار کرتے ہیں۔ رشتہ لگنے کے بعد کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو باہر چلے جاتے ہیں اور باہر سے آنے کے بعد 2 سال کے بعد شادی کرتے ہیں۔ تو شرعی اعتبار سے اگر آپ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، حرام کاری سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کے غضب اور لعنت سے بچنا چاہتے ہیں، تو جیسے ہی منگنی ہو، جیسے ہی تاریخ متعین ہو، فوراً نکاح کر لیا جائے۔ چاہے اگر آپ رخصتی اس وقت کریں نہ کریں، نکاح ہو جانے کے بعد آپ کے لیے بات چیت کرنا، ملاقات کرنا، ملنا جلنا سب کچھ درست ہے بلکہ مستحب ہے۔ لہٰذا اس عاجز کا مشورہ یہی ہے کہ تمام کے تمام وہ لوگ جو نکاح کرنے سے پہلے بات چیت کرتے ہیں اور منگنی کرنے کے بعد تاخیر کرتے ہیں نکاح کرنے کے لیے، تو ہرگز ایسا نہ کرے، یہ اللہ کی غضب اور لعنت کے مستحق ہوتے ہیں۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ لہٰذا آپ نے جتنا برداشت کیا ہے اور جب تک اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھا ہے، لہٰذا جیسے ہی رشتہ پکا ہو، گھر والوں کو بھی چاہیے کہ وہ نکاح کرا دے۔ نکاح کرانے کے بعد وہ رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے، اس کے بعد بات چیت کرنا شرعی اعتبار سے درست ہے۔ لیکن اگر سہولت نہ ہو، کوئی پریشانی ہو، تو اس موقع پر نکاح کی جا سکتی ہے، رخصتی بعد میں کرا دیا جائے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی پریشانی نہ ہو، سہولت ہو، تمام چیزیں میسر ہو، تو نکاح رخصتی ایک ساتھ کر دیا جائے، تاخیر نہ کی جائے۔ مجبوری کی صورت میں، عذر کی صورت میں، کسی پریشانی کے سبب اگر نکاح پر اکتفا کیا جائے، رخصتی بعد میں ہو، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن صرف منگنی کرنے کے بعد چھوڑ دینا 5-6 مہینہ تک، تو یہ بالکل شرعی اعتبار سے غیر مناسب عمل ہے اور گویا کہ ایک فتنہ کا اور گناہ کا خدشہ لگا رہتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نکاح نہ ہونے کی وجہ سے کہیں رشتہ ختم نہ ہو جائے، رشتہ کینسل نہ ہو جائے، جس کا ڈر اور اندیشہ، خدشہ ہمیشہ لگا رہتا ہے۔ اس لیے میں تمام ان احباب سے بھی یہی کہوں گا کہ جو ذمہ دار ہے، جو گارجن ہے، جو ماں باپ ہے، تو وہ اپنے بچوں کی نکاح میں فکر مند رہے، جتنا زیادہ جلدی ہو سکے نکاح کرا دے، گناہوں سے بچانے کی فکر کرے۔ اور ان تمام لڑکوں سے اور لڑکیوں سے بھی یہی کہوں گا، خواتین سے بھی یہی کہوں گا کہ جب رشتہ ہو جائے تو نکاح میں تاخیر نہ کریں، بلکہ نکاح کر لیا جائے۔ نکاح کے بعد ہی بات چیت کرنا، آپس میں ملاقاتیں کرنا، یہ درست ہے۔ نکاح سے پہلے بات چیت کرنا یہ شرعی اعتبار سے حرام ہے، ناجائز ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی ہے، بلکہ اللہ کی غضب اور لعنت کے مستحق بھی ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ان گناہوں سے ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ اس بیماری کو، اس معاشرے کی بگاڑ کو دور فرمائے اور اس بیماری کا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔